طرح کہنے لگے جب تک میں نہ کہوں آپ پڑھتے رہیں، اس کو اور دیکھ کے پڑھنا ہے، انگلی نہیں رکھنی، کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا، 12 بج گئے، پتہ نہ چلا، سورج سر پہ آ گیا، سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا۔ آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس، آپ کو میں نے سورۃ فاتحہ بخش دی۔ اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک پلک کے رونے لگا۔ میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں، اب اس سورۃ فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے اور جس کو دیے اس نے پائے، تو فرمایا 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے۔ اللہ، 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض، اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ ایسا یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے۔ اب یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا، مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے۔ مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے۔ متلاشیان حق کے متلاشی۔ میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ، ترمذ میں، روس میں، ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے تھارے کہاں چلے گئے۔ کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے۔ مولا اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھی، کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے۔ لوگوں نے کتنے مجاہدے کیے ہوں گے، ہر کھانے اور پینے کے درمیان 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لینا کون سا مشکل۔ وہ وظیفہ دے دیا، وہ تسبیح دے دی، وہ اسم اعظم دے دیا، جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی جان ماری تھی اور جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی کوشش کی تھی اور جس کے حاصل کرنے کے لیے بس کہتے نا ہڑ بال دیے تھے، جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قربانی، کوئی مجاہدہ، کوئی ناگواری نہیں آئی، آپ کو پلیٹ میں ایک عمل ملا ہے۔ پر اس عمل سے پہلے جنہوں نے میری کل کا درس نہیں سنا وہ ضرور سنیں گے، اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی، اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی، اور کیا دکانداری ہے اور کیا شعبدے بازی ہے۔ دیکھو بات سنو، دکانداری شعبدے بازی تو تب کروں کہ یہ ایک میں گیا تھا ہمالیہ کے پہاڑ پہ، وہاں ایک پتھر ملا تھا، اس میں سے مجھے ایک دوائی ملی تھی، میں نے ایک دوائی بنائی، ایک پڑیا 5000 روپے کی ہے، جو کھائے گا وہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یا تو میں اپنی داستان کے بعد پڑیا بیچوں،
اور آپ کہیں کہ تو داستانیں سناتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ یا میں اپنی داستان کے بعد کوئی دوا بیچوں، یا کہانی کے بعد کوئی تعویذ بیچوں، یا میں کوئی چیز، کوئی نفع، دنیاوی نفع حاصل کروں، مجھے ان داستانوں کے بعد آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف ایک بات کا احساس دلانا ہے کہ کوئی چیز کی بے قدری نہ کرنا۔ اگر مفت میں مل جائے اور سہولت سے مل جائے، اور کسی چیز کی بے قدری نہ کرنا اگر وہ نعمت آسانی سے میسر ہو۔ اگر بے قدری کرو گے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اللہ انعامات کی بارش جو ہونی ہے بند کر دیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اپنی عطاؤں کی، اپنے فضل اور کرم کی نعمتوں کو ہمارے لیے ہم خالی ہو جائیں گے، وہ نعمت اٹھا کے کسی اور کو دے دے گا۔ کسی ایک اللہ والے کے بقول یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، لوگ ہجرت کرتے ہیں، پرندے ہجرت کرتے ہیں، نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے ہر کھانے پینے میں، اس کے کمالات کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے شادیاں، خوشیاں، نصیب، مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، جو سورۃ فاتحہ 7 بار اپنے ہر کھانے اور پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں۔ وضو اس کے لیے شرط نہیں، پاکی ناپاکی اس کے لیے شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا سایہ اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا دروازے کے سامنے ہونا اس کے لیے شرط نہیں، صفا شرط نہیں، مروہ شرط نہیں، مزدلفہ شرط نہیں، عرفات شرط نہیں، مینا شرط نہیں، بیت المقدس کی چھت کے نیچے شرط نہیں۔ اخلاص، خلوص، سچا یقین شرط ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین شرط ہے، جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے، برکات، ثمرات، کیفیات، کمالات، حالات، واقعات، مشاہدات، تحیرات، حیرت انگیز چیزیں۔ عمل بڑا چھوٹا سا تو بہت کمال عمل ہے، پر تاثیر عمل ہے۔ آئیں اس کی قدردانی کریں، اور میری ٹھوکروں اور میرے دھکوں کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ فقیر نے تحفہ کیا دیا ہے۔ وہ میری ٹھوکریں اور میرے دھکے میرے تک ہیں، انشاءاللہ اللہ ان ٹھوکروں اور دھکوں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر کے ان ٹھوکروں اور ان چیزوں کو، ٹھوکریں اور ناگواریوں کو انشاءاللہ اللہ میری قبر کی ٹھنڈک کا سامان بنائے گا۔